أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی سبیل دائی جلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، میلاد مسیح علیہ السلام یا کرسمس کی عید کفار کی نکالی اور ان کے قرب کا چاہتے ہوئے ان کی نکالی کرتے ہوئے کافی سارے مسلمان بھی اس عید کو منانے پر لگے ہوئے ہیں۔ عید کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، کرسمس عیسائیوں کے اس پروگرام میں شمولیت، شرکت اور مبارکبادیوں کے سلسلے جو ہے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس دور کے نام نہاد شیخ القرآن وہ کیک کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میڈیا پر موجود ہے۔ اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلانے والا خود ساختہ وہ جناب عیسائیوں کے برتھ ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہتے ہوئے جو ہے وہ کیک کاٹ رہا ہے، حالانکہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے پیغام دیا کہ لوگوں کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ یعنی اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ کتنا سادہ سا عقیدہ ہے توحید والا، جس پر نجات ہے، کامیابی ہے، جو سارے نبیوں کا مشترکہ دعوت ہے، ان کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تاریخ کو اللہ نے بیٹا جنا ہے اور اس کا نام عیسیٰ ہے، معاذ اللہ، معاذ الیاذ باللہ۔ یہ کفریہ، شرکیہ گندگی رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے اور بڑا سخت قدمہ ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے حکام بھی، عوام بھی عیسائیوں کی اس خوشی میں شاد و فرح نظر آتے ہیں، باقاعدہ تقریبات میں وہ شمولیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جتنے بڑے بڑے ہیں نا
MNA MPAs ہاں جی تسلیاں دینے کے لیے تقریبات میں شمولیت کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں اسلام جو ہے واللہ دیگر مذاہب کو ان کی عبادت سے قطعاً نہیں روکتا ہے۔ اسلام نے کوئی جبرن نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گن پوائنٹ پر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ یہودیوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو ان کی تقریبات میں جبرن روکنا نہیں ہے، لیکن اسلامیوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام کے مخالف عقائد اور نظریات اور تقریبات پر وہ خوشی کا اظہار کریں۔ مسلمانوں کو وہ اجازت نہیں دیتا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم عیسائیوں کے، یہودیوں کی، ہندوؤں کی ہولی ہو، یہودیوں کی جو ہے وہ ایسٹر ہوں، کوئی بھی ان غیر مسلموں کا تہوار ہو، تم نے نہیں جانا ہے، تم نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے، تم نے ان کو مبارکباد نہیں دینی ہے، تم نے ایسی کوئی چیزیں نہیں بیچنی ہیں جو ان کے اس تقریبات میں کام آ سکتی ہوں، ایسی چیزیں بھی نہیں بیچنی۔ تو واضح حکم ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اس صورت میں، چھوٹی سی صورت میں جو 1/3 قرآن کا درجہ رکھتی ہے، سورہ قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میرے بھائیوں اس میں نصرانیوں کا بھی رد ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا بھی رد ہے، مشرکین عرب کا بھی رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا خود کی بیٹی ہو جائے تو اذا بشر احد، ہاں جی آتا ہے نا کہ جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا۔ اللہ کے لیے بیٹیاں رکھ دی ہیں، اپنے لیے بیٹے رکھ دیے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین عرب، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر ان کا بھی رد کیا ہے، اور ہندوؤں کا بھی رد کیا ہے جو کروڑوں خداؤں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندر کو بھی خدا مانتے ہیں، ہنومان دیوتا، ان کا بھی رد کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی خوفناک بات ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقی، اللہ کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان پر گر جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے پر تلے ہوئے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ بڑی گندی بات ہے، بڑی بودی بات ہے، بڑی خبیث بات ہے جو تم یہ کہہ رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان ان پر گر جائے، زمین جو ہے ہاں جی اپنا پیٹ کھولے اور ان کو غرق کر دے، جو ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اولاد، اللہ مالک الملک کے لیے اولاد کا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں اللہ کی اولاد۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں، وما ينبغي، اللہ کے لیے قطعاً یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے اولاد اور جو ہے بیٹا جو ہے اس کا یہ نظریہ اور عقیدہ رکھیں۔ یہ سورہ مریم کی آیات۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ اپنے منہ سے بہت ہی گندی بات نکال رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہ، جھوٹی بات ہے جو یہ ان یقولون الا کذبا، اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا، اولاد کا جو ہے بولنا کہ جو ہے یہ ان کے منہ سے نکلنے والی انتہائی غلیظ ترین بات۔ دیکھو بھائیو، اللہ مالک الملک کا صبر بھی دیکھو، حوصلہ بھی دیکھو، انعام بھی دیکھو کہ اس قدر گندی بات، گندا نظریہ اور عقیدہ، اللہ کے لیے اولاد کا گندا نظریہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے صبر کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو دنیا میں اتنا دیا ہے، آج وہ اپنی دنیا کو جنت بنائے ہوئے ہیں، کافر، عیسائی، یہودی، ہاں جی اللہ کا بھی تو حوصلہ دیکھو نا، اللہ اکبر، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی جو ہے اس کے باوجود بھی زمین و آسمان کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، ان پر گرایا نہیں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بخاری کی 6099 نمبر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے
کیا ہے جس کو وہ سن بھی رہا ہے، اور کوئی اس لیے کہ ہاں جی لوگ اولاد بتاتے ہیں اور وہ انہیں عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اللہ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس پر صبر کر کے لوگوں کو رزق اور روزیاں اور لوگوں کو جو ہے مقام و مرتبے، لوگوں کے لیے عیش و عشرت کے سامان جو ہے باہم پہنچا رہا ہے، ہاں جی اس کے باوجود۔ تو یہ کتنا گندا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ مالک الملک، یعنی توحید سے انکار، گویا اللہ کو محتاج ثابت کرنے پر لگا رہے۔ توحید سے انکار یہی ہے نا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی کہتے ہیں عیسائی کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ توبہ۔ تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس گندے عقیدے کے حامل لوگ اللہ یوم آخرت پر جو ہے ان کا ایمان کل عدم ہے، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں مجھے چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا بنایا ہوا تھا، اوروں سے بگڑیاں بنوا رہے تھے۔ تو میرے بھائیو اللہ رسول کی حرام کردہ اشیاء جو ہے انہوں نے حلال کی ہوئی ہے۔ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ اللہ کی حرام کردہ، اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کی انہوں نے حلال، سور مثلا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ پیے جا رہے ہیں۔ دین حق کو قبول کرنے میں چوک رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، اور اللہ مالک الملک نے جو دین اسلام پر واضح دلائل دیے ہیں ان سے انحراف کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے عزیز بھائیو، اللہ مالک الملک کا بیٹا کہنا، اللہ کا بیٹا کہنا گویا اللہ پاک کو گالی دینے کے برابر اور مترادف ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اسے یہ بات جچتی نہ تھی، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ یعنی اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس جو پیدا ہوئے ہو گئے، اس کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، یہ جھٹلانا ہے۔ ہاں جی اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم پہلے تھے ہی نہیں، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، یہ دوسری دفعہ بنانا ہے، دوسری دفعہ تو نقشہ بن گیا، نقشہ جب بن جائے تو اس نقشے پر اس عمارت کو دوبارہ سے کھڑا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کہتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، کہتا ہے بس ایک ہی دفعہ پیدا ہونا ہے، بعد میں یعنی قبروں سے ہم کھڑے کوئی نہیں ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، نہ حساب و کتاب ہوگا، یہ اس کا جھٹلانا ہے۔ اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مالک الملک کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی مجھ سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے، نہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ہمسر ثانی اور شریک کوئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہم اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان ان کے قدم بہ قدم چل کر، ان کی ہو بہو شکلیں بنا کر، ان جیسا بننے میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ ہم۔ بھلا مجھے بتاؤ ایک بندہ اللہ کو گالی دے اور آپ اس پر اس گندے گناہ والے عمل پر آپ اس کو مبارکباد دیں گے؟ جب وہ یہ کہتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، وہ ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں یا میری کرسمس، میری کا مطلب شادی، جننا، یعنی میری کرسمس یعنی 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا نظریہ یہ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان پھر سوچئے نا، کیا ہم کرسمس ڈے پر نصارہ کو میری کرسمس کا مطلب تو یہی ہے نا، ہم ان کو مبارکباد، ایک بندہ اللہ کو گالی دے رہا ہے اور ہم اس کو اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی یہ سوچا ہے کہ کوئی آپ کو ماں یا بہن کی گالی دے، یا کوئی اس کے ملتے جلتے برابر کی کوئی گالی دے اور آپ اس کو کہیں جی واہ 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 ماشاء اللہ بارک اللہ، برکت ہو جی، آپ مبارکباد ہو جی، آپ اس کو گالی پر مبارکباد دیں گے؟ یہ کتنا گہری سازش ہے کہ ہم جو ہے ان عیسائیوں سے مل کر جو ہے ان کو اس گندے نظریے اور عقیدے پر مبارکباد دیں۔ تو یہ غلو یعنی محبت میں آگے بڑھ جانا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لینا،
اس کی نفی اللہ پاک نے فرمائی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، لوگو دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ تجاوز کرو، جو مقام اور مرتبہ نبیوں کا ہے وہ نبیوں کو دو، جو مرتبہ اور مقام اللہ پاک کا ہے وہ اللہ پاک کو دو، گڑ مڑ نہ کرو آپس میں، ان کو جو ہے ہاں جی نور من نور اللہ نہ کہو، اللہ کے ٹکڑے نہ کرو، لم یلد ولم یولد کہو، ہاں جی اللہ اکبر۔ تو یہ تثلیث کا اس کی غلو کی مذمت کی، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق کے علاوہ کچھ نہ کہو اللہ پر بہتان نہ باندھو، انما المسیح ابن مریم، بے شک اللہ کا یہ بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، رسول اللہ و کلماتہ، اس کا رسول بھی ہے، اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا، بس ہو۔ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا، ڈر جاؤ انہیں تین نہ کہو، مریم اور خدا اور عیسیٰ مل کر تینوں جو ہے خدا بنتے ہیں۔ یہ تثلیث جو ہے خیر لکم انما اللہ الہ واحد، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تنہا ہے، یکا ہے، اکیلا ہے۔ اور اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، اور میرے بھائیوں تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا کہ جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کی یہ عظیم پیغمبر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے رسول آئے، ہاں جی، جیسے سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ آیت پڑھی تھی نا، جب اللہ کے حبیب کا جسد اطہر سامنے پڑا تھا، آپ کی روح قبض کر گئی، کب ہو گئی، پرواز کر گئی، تو لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کچھ وہ کہہ رہے ہیں، سیدنا عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ جو یہ کہے گا اللہ کے حبیب فوت ہو گئے گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر جب آئے، تشریف لائے، آپ کا جسم اطہر سرخ دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، چادر ہٹائی، چہرہ انور پر بوسہ لیا اور کہا میرے محبوب جیسے آپ کی زندگی پاکیزہ ہے ایسے موت بھی پاکیزہ ہے، اور اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، دو موتیں نہیں دی، گویا کہ جو موت آنی تھی وہ آ گئی ہے۔ ادھر دیکھا تو کوہرام مچا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں تلوار لہرا رہی ہے کہ جو یہ کہے گا۔ پھر حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حوصلہ دیا، کہا بیٹھو یار عمر، بیٹھو تو صحیح، بیٹھو بھائی، بات سنو۔ وما محمد الا، حمد و ثنا کے بعد پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نرے کھرے اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی ایسے رسول آئے تھے، آتے رہے جاتے رہے۔ افامات، اگر آپ کو موت آ گئی، افامات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کو شہادت مل جائے یا طبی موت مل جائے، ہاں جی، تو کیا تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے پچھلے قدموں؟ جو پھرے گا تو پھر اللہ کا کوئی نقصان کوئی نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو یہ آیت پڑھی تو پھر جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت آج اتری ہے، ابھی اتری ہے، حالانکہ یہ اس سے پہلے اتر چکی تھی۔ تو بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس کی ماں بھی بڑی پاکیزہ عورت تھی۔ اللہ، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، خود ہی یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ اللہ پاک باز وہ مائی جو ہے مریم علیہ السلام پر ظلم اور زیادتی کے اور ان پر بلیم اور الزام تراشیوں کے جو ہے طوفان کھڑے گی۔ اے مریم، سورہ مریم کو پڑھو تو صحیح نا، یہ تو میرا اللہ ہے جو ان کی پاکیزگیوں کو بیان کرتا ہے اور امت مومنین مسلمین کے لیے ذہنوں کو صاف کرتا ہے کہ وہ اماں بھی بڑی پاکیزہ تھی، جو پریشان ہو رہی تھی اور کہتی تھی کہ میں کس منہ سے جاؤں گی، مجمع مجھے کیا کہے گا کہ جو ہے بغیر باپ کے بچہ تو لے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے مریم تو گھبرا نہیں، لا تخافی ولا تحزنی، ہاں جی، نہ گھبرا نہ غم کرنا ہے، اور تو جو ہے وہزی الیکی بجذع النخلہ،
تو اس کھجور کے درخت کے ساتھ بیٹھی رہے، تو ساکت علیہ کے رطبا جنیہ، تو اس کھجور کے تنے کو جب ہلائے گی تیرا اللہ پکی پکائی تازہ کھجوریں تجھے دے گا، کھجوریں کھاتی رہے، پانی پیتی رہے، اور جو ہے جب تو بچے کو جنم دے چکے تو جو ہے اس کو اٹھا کر جب تو جائے گی لوگ پوچھیں گے، سوالیہ نشان ہے، پوچھیں گے لیکن تو نے اشارہ کر فاشارت الیہ، تو نے کہنا یہ بچہ بولے گا۔ جب اس نے یہی کہا سیدہ مریم نے تو کہنے لگے واہ واہ مریم تو بڑی چالاک عورت ہے، ہاں جی بھلا گود میں دودھ پیچھے شیر خوار بچہ بھی کبھی کوئی جواب دیتا ہے، بولتا ہے؟ میرے رب نے پاکیزگی کی بیان کرنے کی اخیر کر دی، اور جو ہے اس بچے کو بلوایا، اس بچے کو جو پنگھوڑے میں تھا جو ہے اللہ حالانکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ جو پنگھوڑے میں، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، اس سے کیسے پوچھیں تیرا ابا کون ہے؟ جو ہے مریم تو نے یہ گندا کام کر دیا، یہ وہ گندے لوگ ہیں، گندے لوگ، ہاں جی جو ہے جو پاک باز مریم پر الزام تراشی کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، ہم تو سارے نبیوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے پہچانتے ہیں، میرے رب نے بیان کیا ہے، تیسرا پارہ شروع، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع درجات، کئیوں سے اللہ نے کلام کیا ہے اور کئیوں کے رتبوں کو اللہ پاک نے بلند کر دیا ہے، یہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ بولے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس پنگھوڑے میں دودھ پیتے بچے سے کیسے پوچھیں، کیسے بولے گا وہ؟ پھر اللہ نے بلایا تو کیسے بلایا؟ قال انی عبد اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اپنا عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹی عمر، چھوٹے بچے شیرخوار بول رہے ہیں اللہ کے حکم سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے رب نے کتاب دیا، نبوت کا جو ہے تاج پہنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ وامہ صدیقہ، اللہ، ان کی ماں بھی پاکیزہ عورت تھی، کان یاکل الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے والے تھے، یعنی وہ بشر تھے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام دونوں، اماں بھی اور بیٹا بھی، کھانا کھانے کی بات چل رہی ہے سورہ مائدہ کی 75 نمبر آیت میں، بیٹا تو کھانا کھانے والا ہے، بقول عیسائیوں کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا تو کھانا کھانے والا ہے، بشری ضروریات اور جو ہے تقاضوں سے آہنگ ہے، مبروک ہے، اور باپ جس کو بنایا ہوا ان لوگوں نے، اللہ رب ذوالجلال تو کھانے سے پاک ہے، تو یہ کتنا بڑا بلیم ہے۔ اللہ اکبر، محترمہ مریم بھی انسانی بشری خصوصیات اور ضروریات کی حامل تھی، اللہ پاک نے بیان کیا نا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو ہلانا، جب تجھے بھوک لگے نا، جب تجھے بھوک لگے تو کھجور کے تنے کو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ پاک پکی پکائی کھجوریں تجھے اوپر گرا دے گا۔ ابن مریم اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو عقل و شرب سے، کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ یہ باطل عقیدے کی اللہ پاک نے کتنا بڑا رد کیا ہے اور نفی کیا ہے کہ اے عیسائیوں اور یہودیوں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، اور عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، سنو تو صحیح، وہ تو لوگ کھانے پینے کی ضروریات سے جو ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کتنی بڑی جہالت ہے۔ دنیاوی اشیاء کا محتاج بنایا انسان کو اللہ پاک نے، اور اس کو وہ انسانوں کو ہی اللہ کی بیوی اور بیٹا قرار دینا، جہالت ہے میرے بھائی۔ اتنی صاف توحیدی بیانات کے باوجود بھی اگر بندہ تعصب کی اینک نہ اتارے، تعصب کی غفلت کی چادر نہ اتارے اور غلط عقیدے سے چمٹا رہے، تو اس کے لیے جتنے مرضی دلائل لے آؤ، عقلی نقلی، وہ اسے جوں تک نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میرا عیسیٰ پیغمبر روح اللہ جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے، خلقہ من تراب، جیسے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا تو یہ بھی اسی کی نسل سے، مٹی سے بنایا ہوا، آدم کی نسل سے بنایا ہوا عیسیٰ ہے، روح اللہ علیہ السلام، ثم قال له کن فیکون۔ اور کسی کو، انسان کو، بشر کو، نبی کو اللہ کا جز بنانا واضح کفر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ زخرف کی آیت بیان کر رہا ہوں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ اللہ کے ٹکڑے بنا دینا، اللہ کا جز بنا دینا، اللہ کے نور میں سے کسی کو نکال کے نور بنا دینا جو ہے یہ واضح کفر ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ہاں جی مثالیں دے کے کہتے ہوئے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہارے لیے کوئی بیٹیاں، تمہیں جو بیٹیاں ملتی ہیں تو تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑنے لگ جاتی ہیں کہ یار بیٹا کیوں نہیں ہوا،
کئی ایسے اب بھی بدبخت ہیں کہ جو ہے 4-5 بیٹیاں، اب بھی اگر بیٹی تو نے بنائی پیدا کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اپنی بیوی کو یہ دھمکی دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، ان کی تقریبات میں شرکت کی بجائے احسن انداز کے ساتھ ان کا رد کیجئے، انہیں سمجھائیے، دعوت دیجئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہے وہ عیسائیوں کے کرسمس ڈے پر کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ہیپی میری اور ہیپی کرسمس ڈے جو ہے مناتے ہوئے، جو ان کی تقریبات میں دعائیہ شفائیہ تقریبات میں جو ہے وہ لوگ جو ہے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو مبارکباد دیں گے تو یہ کفری عقیدے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اگر آپ تائید کریں گے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان پھٹ جائے، اللہ کا غیظ اور غضب ہو ان بندوں پر، غصے کا شکار ہو رہے ہیں اللہ پاک غصہ، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو جائیں، اللہ کو گالیاں دینے کی حمایت کریں؟ اللہ کو گالی دے رہے ہیں نا، اللہ کا بیٹا ثابت کرنا گویا اللہ کو گالی دینے کا۔ کیا آپ عیسائیوں کی اس غلو عقیدے کی گندگی کی تائید کریں گے؟ تو اگر آپ نے مبارکباد دی ہے تو پھر تائید ہو رہی ہے نا، ان کے واضح کفر پر آپ خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آج سے اس بات کا پختہ عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی عیسائی کو، جتنے مرضی تعلقات کلوز ہو جائیں، ہم کسی کو ہیپی کرسمس، ہیپی میری کرسمس جو ہے نہیں کہیں گے، ان کی تقریبات میں شامل نہیں۔ وہ میرے بھائیوں، کفار کی مشابہت حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں فہو منہم، وہ انہی کے ساتھی ہوگا، انہی کے ساتھی۔ ایک روایت میں آپ خود اور فرماتے ہیں غیر الشیب، آپ بڑھاپے کو نا تبدیل کرو، کس سے؟ ولا تشبہوا بالیہود، یہودی خضاب نہیں لگاتے ہیں، داڑھی کو رنگ، بالوں کے رنگ کو کلر نہیں کرتے ہیں، لیکن تم غیرو، تم اس کو تبدیل کرو، لیکن کالے، بالکل کالے رنگ سے بچ جاؤ۔ یہودی اور عیسائی نہیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو پوپ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، اول تو داڑھی رکھتے کوئی نہیں، جو رکھتے ہیں تو پھر وہ رنگتے نہیں، تو وہ نہیں رنگتے لہذا تم رنگو۔ ان کی ایک روایت میں فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، کئی جگہوں پر۔ اور کتنی بڑی لعنت کے جو ہے مستحق قرار دیے جا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین جن پر تیری لعنت ہوئی، یہ یہود اور نصارہ ہی ہے، تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے خود بھی، حالانکہ آپ لعنت کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ نے آخری وقت میں امت کو اس بات پر خبردار فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے، اتخذ قبور انبیاء مساجد، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا دی۔ مشابہت حرام ہے میرے بھائی، کفار کو پروٹوکول نہ دیے جائیں، عہدے نہ دیے جائیں بڑے بڑے، اللہ معاف فرمائے۔ یہاں سے تو ایک دفعہ چیف جسٹس جو ہے ہندو بنا دیا تھا، اس کا نام کوئی تھا، ہاں جی ہاں، اتنا اہم پوسٹ پر ہندو کو کھڑا کر دے، تم مر گئے ہو مسلمانوں، تمہارے پاس کوئی ایفیشنسی نہیں ہے، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو۔ اب بھی دیکھ لو، ہمارے حضرت جی جو ہے سکھوں کو جو ہے بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، گردوارے بنا رہے ہیں، مسجدیں ڈھا رہے ہیں اور گردوارے بنا رہے ہیں، اور ان پر جو ہے یوں پیسہ لٹایا جا رہا ہے عوام الناس کا، خون پسینے کی کمائی جو ہے۔ تو ان کو بھائیوں پروٹوکول نہیں دیے جائیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو ہے یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، پہلے نہ سلام کرو، ان کو پہل نہ کرو، اور جب تم ان کے ساتھ راستے میں ملو نا تو ان کو گندی جگہ پر جو ہے گھسیٹو، گندی جگہ پر دھکیل دو، صاف جگہ پر آپ چلو، ہاں جی، ستھری جگہ پر، ستھرے راستوں پر خود چلو، اور ان کو تنگ راستوں کی طرف جو ہے چلنے پر مجبور کر دو۔ اتنا کچھ اللہ کے حبیب نے فرمایا، دیکھ، اور ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اہل ہیرا سے،
یہ فارس کے قریب، ایران کے قریب جو ہے ہیرا ہے، تو وہاں کا ایک بندہ ہے، نوجوان ہے، اور راز محفوظ رکھنے والا کاتب ہے، کاتب، سیکٹری، اکاؤنٹنٹ۔ کیا آپ اس کو کاتب اور سیکٹری رکھ لیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، کیا میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو رازدار بناؤں، یہاں پر سیکٹری رکھوں؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بھی قصہ بھی لکھا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے کہ جی میرے پاس ایک نصرانی ہے، عیسائی کاتب ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے۔ حضرت عمر فرمانے کہ تجھے اللہ برباد کرے، ہلاک کرے، جو ہے تو ایک نصرانی کاتب جو ہے، تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ اور تم کافروں سے یاریاں اور دوستیاں نہ لگاؤ، ان کو اچھا نہ جانو۔ عیسائیوں سے، یہودیوں سے تمہارا میل ملاپ اتنا نہ ہو جائے کہ تم ان کو اپنی کی پوسٹ پر جو ہے کھڑا کر رہے ہو، اہم عہدوں پر جو ہے تم نے اسے براجمان کر دیا۔ جب تمہیں اس اسٹیٹ بینک کا گورنر بناؤ گے ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، تو وہ تمہاری معیشت کا جنازہ نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ وہ تمہیں ٹیکس در ٹیکس، ابھی واٹس ایپ پر ایک جو ہے بل آیا ہوا تھا جس میں 1 یونٹ چلا ہوا تھا اور اس کا بل تھا 2500 روپے، 2500 روپے 1 یونٹ چلا ہوا تھا، وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ نہیں چلا۔ مسجدوں کے بل اتنے آ رہے ہیں، اور مسجدوں میں ٹیلی ویژن فیس لگائی ہوئی ہے بھائی، ٹیکس در ٹیکس۔ جب تم یہودیوں کو اتنے اہم عہدوں پر عیسائیوں کو بٹھاؤ گے تو وہ تمہاری منجی ٹھوکیں گے، وہ تمہیں ٹیکس در ٹیکس جکڑیں گے اور معیشت کا بیڑا غرق کریں گے، اور نصاب تعلیم کا جو ہے ستیہ ناش کر دیں گے۔ وہ وہاں سے قرآنی تعلیم کو نکال کر جو ہے اپنے عقائد اور نظریات کو تھوپیں گے تم پر جو ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پابندیاں لگائیں گے، قرضوں کی بھیک کے اس جو ہے اس کشکول کے اندر کیا کچھ وہ اپنی شرائط کو ڈال کے جو ہے لائیں گے۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے ابو موسیٰ تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، جو ہے مجھے کہنے لگے جی کاتب سے کیا غرض ہے، اس کے مجھے تو کتابت سے غرض ہے، وہ تو لکھے گا، جو اکاؤنٹنٹ ہے ظاہر ہے وہ لکھے گا، مجھے اس کے دین سے غرض نہیں ہے۔ فرمایا وہ میرے بھائی حضرت عمر فرمانے لگے جب اللہ پاک نے اس کو رسوا کر دیا ہے تو میں اس کی کیسے تکریم کروں، میں اس کی عزت اور اس پر پروٹوکول کیوں دوں؟ جب اللہ نے اسے ذلیل کیا تو میں اس کو عزت دار کیسے بناؤں؟ جب اللہ نے ہمیں ان سے دور کر دیا تو میں اس کو قریب نہیں کر سکتا۔ تو یعنی انتظامی امور میں غیر مسلم کو متعین کرنا ممنوع اور حرام ہے، راز فاش ہونے کا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے وہ یہاں سے جو ہے لے جائیں گے سب کچھ راز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک عیسائی کو دیکھتے تھے نا، آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ کار دیکھیے، ہم یاری لگاتے ہیں ان سے، کافروں سے جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا ہے، لعنتیں آئی ہیں عیسائیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں پر۔ ہم ان کی تقریبات میں جا کر ان کو ہیپی کرسمس ڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کی تقریبات میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے جشن جو ہیپی ہولی اور جو ہے ویلنٹائن ڈے اور کرسمس پر جو ہے اور ہیپی نیو ایئرز پر ان کی جو تقریبات ہیں گندی ساری جو ہے، ہم ان میں شامل ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور سیدنا ہمارے جو امام ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک عیسائی کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، کہتے تھے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے میری کرسمس کہتا ہو کہ اللہ نے اس 25 دسمبر کو بیٹا جنایا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں جس کا عقیدہ اور نظریہ اتنا باطل ہے، گندا ہے، کفری ہے، شرکی ہے۔ تو مومنوں کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے سورہ فرقان کے اندر کہ جو ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ گندی مجلسوں محافلوں میں کوئی نہیں جاتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب کبھی ایسی مجلس سے ان کا پالا اور واسطہ پڑتا ہے وہ بڑے ادب و احترام سے، یعنی اپنی نگاہیں جھکا کر اس سے کنی کی طرح جاتے ہیں، وہ ایسی تقریبات میں جاتے ہی کوئی نہیں۔ وہ لہو و لہب میں گانے بجانے سے، غیبت بدکاری سے، ظلم و زیادتی سے، گناہ کی منصوبہ سازیوں اور بندگی جو ہے جشن اور کھیل تماشوں سے جو ہے وہ مومن، ایک جو مومن ہوتا ہے نا صاف ستھرے ذہن والا، وہ اس سے کنارہ کش رہتا ہے، دور پھاٹ کے اپنے دامن کو بچا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی عیدوں پر مبارکباد دینا ان کو ایسے ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ صلیب کے آگے، وہ صلیب پہ چڑھانے والے بھی تو تم ہی لوگ تھے نا، سیدنا عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کو، جو عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ پاک نے حکم فرمایا کن فیکون، ہو جا، ہو گیا نا، پھونک ماری ہے نا۔ سیدہ مریم شادی شدہ تو نہیں تھی نا،
ہاں جی اللہ پاک کے حکم سے فرشتے نے آ کے سینے میں پھونک ماری ہے تو جو ہے اللہ اکبر، اللہ نے جو ہے معاملہ یہ کر دیا، بن باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا اللہ۔ اور یہ وہ گندے لوگ تھے جو حضرت مریم پر بہتان لگا رہے تھے کہ تو کیسے یہ کر کے آئی ہے، نہ تیرا ابا گندا آدمی تھا، نہ تیرا بھائی جو ہے ہاں جی وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، تو نے یہ کیا کر دیا، بغیر باپ کے جو ہے بغیر ہاں جی بغیر شادی کے تو بچہ لے کے آ گئی ہے۔ اور وہ بھی گھبرا رہی تھی جو ہے، میرے رب نے فرمایا مریم گھبرا نہ، حزی لے کے بجز نخلا، کھجور کا تنا ہلا، جب تجھے بھوک لگے تو کھجوریں گرانا میرا کام، کھاتی رہے، اپنی آنکھوں سے اس بچے کو ٹھنڈا کرتی رہے، دیکھ کے جو ہے یہ خوبصورت بچہ جو ہے اللہ کا جو ہے شاہکار اور معجزہ جو ہے، اس کو تو اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب تم محلے میں جائے گی اور جو ہے لوگ تجھ سے پوچھیں گے تو ہاں جی وہ گھبرا رہی ہے نا کہ یا اللہ میں کیا کہوں گی، انہیں میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں گی جو ہے، میرے رب نے فرمایا کہ مریم گھبرا نہیں جو ہے، تو وہاں جب لے کے جائے گی لوگ تجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے تو تو بھی اپنی انگلی اٹھا کر کہنا یہ بچہ میری جو ہے بے گناہی کا جو ہے ثبوت ہے، میرا بچہ یہ بولے گا۔ فاشارت الیہ، فاشارت اشارہ ادھر کر دینا، باقی کام ہمارا ہے۔ جب اشارہ کیا تو کہنے لگے واہ واہ مریم تو تو بڑی چالاک عورت ہے، ہاں جی کہتی ہے ایک تو جو ہے بچہ تو ناجائز لے کر آئی ہے، یہ وہ گندے لوگ تھے، یہ وہ گندے لوگ جن کی نکالی میں ہم جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، جن کی اتری ہوئی پینٹیں پہن کر ہم اپنے آپ کو پھولے نہیں سنوارے ہوتے ہیں، ہاں جی جن کی اترن پہن کر نا، جن عیسائیوں کی یہودیوں کی اترن پہن کر ہم کہتے ہیں ہم بڑے جناب کوٹ ٹائی لگا کر پتہ لگتا ہے جی ہم بہت کہیں ہواؤں فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، میرے بھائی یہ وہ گندے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جو ہے مریم صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اس کی پاکیزگی پر دھبا لگ گیا۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ یہ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ویسے بچہ کیسے بولتا ہے پنگھوڑے میں پڑا ہوا، ماں کی چھاتیوں سے چمٹا ہوا شیر خوار چھوٹا بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ مریم تو بڑی ہوگی، آگے چلاکیاں دکھاتی ہے جو ہے، میرے رب نے کہا کہ ہاں بچہ بولا کرتا ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہاں مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا جو ہے، بندہ بنایا ہے اور رسول بنایا ہے۔ ہاں جی جہاں جہاں میں جاؤں گا میرا رب جو ہے برکتیں اور جو ہے خیریں جو ہے بچھاتا چلا جائے گا جو ہے، میں اپنی والدہ کا بھی فرما بردار ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا ہاں جی اقامت صلاۃ، نماز اور روزے کی پابندی کرنے والا، اپنی اماں کی خدمت کرنے والا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا۔ ابن قیم کا قول میں عرض کر رہا تھا کہ کفار کی عیدوں پر ان کو مبارکباد دینا ایسے ہے جیسے کسی کو صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو ہے ہمیں ان کی تقریبات میں جانا نہیں ہے، قطعاً نہیں جانا، ان کو ہیپی کرسمس نہیں کہنا ہے، ان کے جشن اور تقریبات سے ہم کنارہ کش لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کرو، بے شک ان پر اللہ مالک الملک کا غصہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی اگر کسی کی کوئی بیوی بھی عیسائی ہے نا، مثلا بیوی اہل کتاب سے شادی جائز ہے نا، اگر کسی کی بیوی عیسائی ہے تو وہ ان تقریبات میں اس کو وہاں نہ جانے دیں۔ اللہ کتنا بڑا سخت فرق ہے۔ پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ میں جب عیسائی کو دیکھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، سید احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ جب میں کسی عیسائی کو دیکھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں جس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، ہاں جی اللہ یہودیوں نصرانیوں پر لعنت کرے، میرے اندر شکت نہیں ہے کہ میں اس بندے کو دیکھ سکوں۔ تو میرے بھائیو یہود و ہنود کی نقالی، کرسمس، دیوالی، ہولی، نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن ڈے، اپریل فول اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے، ہاں جی ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، بالشت برابر ان کے قریب چلو گے، برابر چلنے کی کوشش کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک گوہ کے بل میں گھسیں گے سوراخ میں تو تم بھی ان کے پیچھے اس گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ جیسے آج ہمارا نوجوان طبقہ کہتا ہے کہ جب تک ہم جو ہے یہود و ہنود کی نقالی نہیں کریں گے ہم جو ہے ہاں جی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے سامنے دنیا کے برابر نہیں چل سکتے ہیں، ہاں جی اللہ اکبر، تو گوہ کے سوراخ میں بھی تم ان کے برابر چلنے میں۔ صحابہ نے عرض کی حضور پچھلی امتوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا ہو یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہے پھر، اور کون ہے، یعنی ان کی تقلید مت کیجیے۔
وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ کو غضبناک کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کو اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہیپی کرسمس۔ میرے بھائیوں، یہ کرسمس کا پیغام ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ذی وقار ہیں اور تابع دار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ اللہ ان کی اماں بھی، وہ امہ صدیقہ، ان کی اماں بھی بڑی پاک باز عورت تھی۔ کان یاکلون الطعام، وہ دونوں کھانا کھانے والے تھے۔ اگر تم اللہ کا بندہ بیٹا انہیں ثابت کرتے ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تو کھاتا کوئی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کھا رہے ہیں، ان کی اماں بھی کھا رہی ہے، ان کی اماں بھی کھا رہی ہے۔ حزی الیک بجذع النخلہ، حزی الیک بجذع النخلہ، تو جو ہے کھجور کے تنے کو ہلاتی رہے اور کھاتی رہے جو ہے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ جو ہے، ہاں جی، جب تو وہاں جائے گی تو پھر وہاں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، ہاں جی، جب وہ پوچھیں گے تو فاشارت الیہ، محلے دار جب پوچھیں گے یہ کہاں سے لائیے، تو پھر یہاں اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور پھر ہم بلوائیں گے اسے، فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور رسول بنایا۔ میرے بھائیو، یہ گندے باطل عقیدوں کی نفی کیجئے، ان کی تقریبات میں مت شرکت کیجئے، اور ایسے تحفے تحائف مت جو ہے تقسیم کیجئے یا مت بیچیے جو ان کے ریلیٹڈ ہوں۔ یہ منع کیا ہے، بڑا سخت فتویٰ ہے، اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں نصرانیوں پر لعنت کرے گی، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دے۔